تو فرمایا اللہ کے امر سے چلتی ہے کشتی. وہ کشتی بھی سمندر میں صرف تو چلاتا ہے، میرے خلیفہ کا بیٹا ہے اس لیے. کوئی شیر یا ہاتھی چلاتا ہے کہا آدم کا بیٹا چلاتا ہے. یہ کشتی سازی کا فن جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس میں سر فہرست حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو کشتی بنانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا. اس وقت بحث یہ مقصود نہیں ہے. اس وقت کہنا مقصود ہے کہ کائنات میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں ایویڈنس میں، گواہی میں اور دلیل میں پیش کرتا ہوں ان سب چیزوں کو جس کو تو دیکھ رہا ہے، اور ان چیزوں کو پیش کرنے کی طاقت ہے جس کو تو نہیں دیکھ رہا ہے، ابھی تک تو نے دیکھا نہیں. 500 برس پہلے آپ نے کیا دیکھا تھا جو اب دیکھ رہے ہیں؟ اگلے 500 برس جو آئیں گے اس میں ہم تو مر کے مٹی ہو گئے ہوں، خدا کے یہاں پہنچ چکے ہوں. اشرف صاحب کا ہم کو انتظار ہوگا اپنی قبروں سے اٹھنے کا، لیکن 500 برس بعد جو جنریشن آئے گی وہ ہم کو بیوقوف سمجھے گی. یہ جدہ پہنچتے تھے 4.5 گھنٹے میں، وہ 1 منٹ میں پہنچ جائے گا. شاید ایسی مشینیں ایجاد کر لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کے لیے قرآن نے ایک اشارہ دیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، ابھی جس اسٹیج پر ہو تم اس سے اور اٹھنا ہے، اس سے اور اٹھنا ہے، اس سے اور اٹھنا ہے. اس طبق کی گنتی نہیں بتائی. یہ جو غیر اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں زمین کے 1/4 حصے میں بیچارے بستے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ 2/3 پانی لیے ہوئے دھرتی گھوم رہی ہے، اس میں ایک جگہ اس کا آدم کے بیٹے کا محلہ ہے، اس میں یہ امت بھی بسی ہوئی ہے. تو ایک حساب سے تو حدیث شریف کا حوالہ دینے میں کوئی ہچک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پیدا کی ہے، زمین کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس سے بڑھ کر تمثیل نہیں ہو سکتی. مچھر کا ایک پر، اس میں سب آپ کے امریکہ، یوروپ، سمندر، یہ وہ، ایشیا سب آ گئے، اس میں آپ بھی آ گئے. تو جس میں آدمی جی رہا ہے اور دوسرے پرانی بات پر اور جو جی ارواح جی رہے ہیں، یہ کائنات بہت ہی بڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یوسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان گر پڑ سکتا ہے تم پر اگر اللہ نہیں تھامے تو. کوئی ذرا سا ٹکڑا گرتا ہے کوئی بجلی کا یا منشن آف اسٹار میں سے کوئی چنگاری گرتی ہے، پہاڑوں کے سینے چیر ڈالتی. بعض قومیں چنگھاڑ سے، آواز سے ہلاک ہوئی. صیحۃ واحدہ فاذا ھم خامدون، زور کی چنگھاڑ، زور کی آواز آئی اور قوموں کا چراغ بجھا دیا. یہ پچھلے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ آسمان گر جاوے. پھر اس آسمان کے بارے میں فرمایا کہ یرسل علیکم نحاسن، ہم چاہیں تو تم پر پگھلا ہوا تانبا اوپر سے پھینک سکتے ہیں. اس میں بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ ٹھوس عمارت جو اوپر تنی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ کوئی چادر یا پردہ نہیں ہے، چادر یا پردہ نہیں ہے، کہ یا تو تانبا ہے یا پیتل ہے یا کوئی ایسی دھاتو ہے جس کی ایک ہی چادر اللہ تعالیٰ نے گھنبٹ کی طرح لگا دی ہے. شاید اس لیے یہاں کے قدیم ویدوں میں، ہندو فلسفی میں اس کو انڈاکار کہا گیا. بہت ہلکا لفظ ہے لیکن اس سے زیادہ ان کو مل بھی کیا سکتا تھا کہ بھئی انڈا ہے ایک بہت بڑا، اور اس انڈے میں تیری دھرتی اور ستارے، سیارے، سورج، چاند، ستارے سب اس انڈے کے اندر. تو اسے ہم دلیل نہیں بنا کے بات کرتے، لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی نے جب بغیر کتاب اللہ کے اور بغیر نبیوں کی تعلیم پہ غور کیا تو اس کی تھیوری کمزوری ہوئی. لیکن ایک حد تک وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا
کہ جہاں ہم جی رہے ہیں وہ گڈھے کے اندر ہی ہے سب. تو اس کائنات کی حیثیت کیا بنی ہے؟ پھر اس پر جو چھت تنی ہوئی ہے اگر اس کو ڈال دیتے رہے اوپر تو کس کونے میں جا کے زمین کا بھوسا ملے گا؟ چھڑاک بھر آٹا بھی نہیں ملے گا میدے کی طرح. اس ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین و آسمان کے پورے نظام کو اللہ تھامے ہوئے کہ ڈھلک نہ جائے. ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ لڑک نہ جائے. بھلا زالتا، اگر ڈھلک گیا وہ لڑک گیا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، اللہ کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا اس کو. ذرا سا زلزلہ آیا تھا کچھ میں، تھام نہیں سکے. تھام سکے کیا اس کو؟ زمین نے ذرا سی کروٹ لی تھی جیسے سمندر میں مچھلی کروٹ لیتی ہے. کتے میں تو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. سال بھر ہو گیا آباد بھی نہیں کر سکے لوگ، بس بھی نہیں سکے. کہ پوری زمین کو اٹھا لے ہوئے اور آسمان نیچے آ جاوے تو آدمیت کی حالت کیا بنے گی؟ تو فرمایا کہ میں حلیم اور غفور ہوں اور رؤوف الرحیم بھی ہوں. وہاں حلیم و غفور فرمایا، یہاں رؤوف الرحیم کرنا. یہ میری رافت کے صدقے، رحمت کے صدقے جی رہے ہو، اور میرے تحمل کے، برداشت کے صدقے جی رہے ہو. ورنہ تمہارے کالے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اگر کسف من السماء ساقط یقول صحاب مرسول، آسمان سے ذرا سا ٹھکڑا اوپر سے بھیج دیں، ایک ذرا سا کوئی جیسے کسی چادر کا ٹکڑا ہونا، ایسا آسمان بھیج دیں، تیرے کو پتہ لگے